شاہدہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت سے ہی ریٹائر ہو جائے گا۔ اس کا تعلق ان مردوں میں ہوتا تھا جو حالات کی چکی میں پس پس کر جمالیاتی حسن کو خیر آباد کہہ چکے ہوتے ہیں اور ہر کام مشینی انداز میں کرتے رہتے ہیں۔ غصہ اور چڑچڑاپن ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی ان کے ساتھ رہنے والے کو ہر وقت ایک ذہنی اذیت سے دوچار رکھتی ہے۔ وہ خود پر سختی اور بدمزاجی کا ایک ایسا خول چڑھا لیتے ہیں کہ لوگ ان سے کسی بھی قسم کی باتیں کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ شاہدہ کا باپ سخت طبیعت کا ضرور تھا مگر گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ جو کچھ کماتا بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا۔ اسے بیوی اور بیٹی سے تو محبت بہت تھی مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ شاہدہ نے جب کہا کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی تو اس نے دفتر سے قرضہ لے کر کالج میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا تھا۔ شاہدہ کی ماں بھی اپنے کام سے کام رکھتی اور شوہر سے دوسری بیویوں کی طرح گھل مل کر نہیں رہتی تھی۔ اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہ کرتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے اس نامناسب رویے کی وجہ سے اس کے آفس کے حالات تھے جہاں بہت زیادہ ملازموں کی وجہ سے ترقی کے آثار مذموم تھے۔ سالوں ہو گئے اور ابھی تک اس کی پروموشن کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ اخراجات بڑھتے جا رہے تھے اور تنخواہ وہیں کی وہیں تھی۔ باپ کے رویے کی وجہ سے شاہدہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی اور وہ گھر میں ہوتا تو وہ سر پہ دوپٹہ ڈالے خاموشی سے کسی کام میں لگی رہتی۔ شاہدہ کو اپنی غربت اور کم مائگی کا بہت احساس ہوتا تھا۔ اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا۔ اس غربت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں کو دفتروں اور مختلف اداروں میں کام کرتا دیکھتی اسے ان کے ٹھاٹ باٹ نظر آتے۔ وہ اونچی ہیل کی سینڈل پہنے کھٹ کھٹ چلتی نظر آتی اور جھٹ پٹ انگلش بولتی تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ وہ کسی پر ظاہر تو نہیں کرتی تھی مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے اپنی غربت، اپنا ماحول اور ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ترسنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اس نے جیب خرچ سے پیسے بچا بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا تھا۔ یہ موبائل نہایت چھوٹا تھا۔ نمبر ملا کر کسی سے بات کر لو یا پھر FM ریڈیو سن لو، اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ اس نے اپنا نمبر چند گہری سہیلیوں کو بھی دیا تھا۔ محلے میں اس کی ایک بچپن کی سہیلی بھی تھی، اس کا نام فرخندہ تھا۔ دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی۔ فرخندہ کا باپ نہیں تھا اور ماں نے ایک دھاگے بنانے کی فیکٹری میں نوکری کر کے اسے پالا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ بچوں کے ایک اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر چل بسی اور اب اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اپنی اپنی مصروفیات کے باوجود دونوں اب بھی وقت نکال کر کبھی ایک دوسرے سے مل لیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ عید کی کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی۔ شاپنگ کر کے وہ گھر لوٹی تو ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ وہ بھی کھانے سے فارغ بھی نہیں کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کال اٹینڈ کرے یا نہ کرے۔ اس نے بات نہیں کی۔ کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نمبر سے پھر کال آئی۔ اس مرتبہ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اوکے کا بٹن دبا دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے نہایت نرمی اور مہذب انداز میں کہا، شاہدہ پلیز میری بات سنے بغیر فون بند نہیں کرنا۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اس نے فون ہی آف کر دیا۔ فون کرنے والے کا لہجہ رہ رہ کر اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کون ہے جسے اس کا نام بھی معلوم ہے۔ اس کی تو آج تک کسی لڑکے سے بات چیت بھی نہ ہوئی، نہ اپنوں میں نہ غیروں میں۔ پھر اس لڑکے کو اس کا نمبر کیسے ملا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ وہ کب تک فون بند رکھتی؟ رات کو کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے اس نے فون آن کیا۔ پھر اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ اس نمبر سے پھر فون آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کال اٹینڈ کر لے مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے اپنی کئی سہیلیاں یاد آئی۔ گھر والوں سے چھپ کر ان کی بھی لڑکوں سے دوستی تھی اور سب ان دوستوں پر بہت خوش تھی۔ اس نے سوچا کال اٹینڈ کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چڑھ پڑا اور 2-3 دنوں میں ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کا نام ناصر ہے اور اس نے شاہدہ کو کسی مارکیٹ میں دیکھا ہے۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات ہی نہ آ سکی کہ اس سے پوچھے اسے اس کا نمبر کیسے پتہ چلا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا اور اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس نے جب اسے پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ اسے اتنی اچھی لگی کہ اس نے سوچ لیا اسی سے شادی کرے گا۔ شادی کی خواہش کوئی بری بات نہیں تھی۔ شاہدہ نے اس بات کا برا نہیں منایا مگر اپنے تئیں اس نے ایک بڑی عقل کی بات کر دی۔ شادی بیاہ کوئی گڑی گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہے جو آپ سے شادی کر لوں؟ اس کے کہنے کی دیر تھی۔ اگلے روز وہ اس کے کالج پہنچ گیا۔ اس کی چھٹی سے کچھ دیر پہلے اس کا فون آ گیا۔ میں کالج کے گیٹ کے سامنے بلیک کلر کی گاڑی میں بیٹھا ہوں۔
اور دعا کر رہا ہوں کہ تمہیں پسند آ جاؤ، نہ پسند آئے تو پھر میرے سامنے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کہوں تو قسم کھا لوں۔ شاہدہ سناٹے میں آ گئی، وہ اتنی اہم ہے کہ کوئی اس کے لیے خودکشی کرنے پر بھی تیار ہو سکتا ہے۔ اس کے کلاس فیلو قریب آ گئی، اس نے مزید کچھ کہہ فون بند کر دیا۔ چھٹی کے بعد وہ گیٹ سے باہر نکلی، سامنے وہ کار میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا اور گاڑی کے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ نہایت سفید رنگ کے لمبے قد کا ایک اسمارٹ لڑکا تھا۔ اس کے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، گلے میں ڈھیلی ڈھال ٹئی جھول رہی تھی اور جسم پر موجود سوٹ خاصا قیمتی دکھائی دیتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کالج کی بس میں چڑھ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے چور نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا، کوئی لڑکی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ان کی اکثریت اپنے موبائلوں کی طرف تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ناصر اسے بے حد پسند آیا، اس کے بات کرنے کا انداز بہت دلکش تھا۔ وہ اتنا نرمی اور اپنائیت سے بات کرتا کہ جی چاہتا وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے، پر خوبصورتی ناصر میں ہی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی وہ ناصر کے خیالوں میں گم تھی۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اسے لگا وہ کسی سے بھی کم نہیں ہے۔ ناصر یقیناً اس کی خوبصورتی سے مرغوب ہو گیا تھا۔ اس کے جدید انداز کے قیمتی کپڑے اور شاندار گاڑی بتا رہی تھی کہ وہ کسی امیر باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ امیر زادوں کی دلی خواہشات تھی کہ ان کی بیویاں کسی فلمی اداکاروں کی طرح حسین و جمیل اور سمارٹ ہوں، تاکہ پارٹیوں وغیرہ میں دوسرے مردوں پر رعب ڈال سکیں۔ ایک روز ناصر نے اسے تسلی دی کہ ابھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ اس نے اسے یہ بھی یقین دلایا وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کے لیے رشتہ ان کے گھر بھیجے گا۔ شاہدہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اپنے خوشی کو چھپاتے ہوئے اس نے منصوبی فکر مندی سے پوچھا، اگر شادی اتنی جلدی ہوگی تو میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کر ناصر ہنس کر بولا، پھر تم اپنے بچوں کو پڑھانا۔ اس کی بات سن کر شاہدہ شرما گئی۔ ناصر نے پھر کہا، یقیناً تم یہ سن کر شرما گئے ہوگے، کاش میں تمہیں شرماتا ہوا دیکھ سکتا۔ دیکھو تو منع مت کرنا، میرے پاس ایک اسمارٹ فون بیکار پڑا ہے، اگر کبھی ملے تو وہ میری طرف سے قبول کر لینا۔ میں اس میں نئی سم بھی ڈلوا دوں گا تاکہ تم بے فکری سے تنہائی میں اسے استعمال کر سکو۔ میرا دن کسی نہ کسی طرح گزر جاتا ہے، مگر رات کو تمہاری یاد بہت آتی ہے۔ اپنی کچھ تصویریں بھی مجھے بھیج دیا کرنا، جب تک شادی نہیں ہو جاتی انہیں دیکھ کر ہی دل بہلا لیا کروں گا۔ اور آج شادی کے بعد میں کم سے کم 1 ماہ تک کام پر نہیں جاؤں گا تاکہ ہر وقت تمہیں ہی دیکھتا رہوں۔ بس ایک بات سے میری دھڑاس بند رہتی کہ تھوڑے دنوں کی تو بات ہے، پھر تو ہماری شادی ہو جائے گی۔ یہ اس اگلے روز کی بات ہے۔ وجاہت کا باپ اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر آ دھمکا۔ وہ شاہدہ کے باپ کا بچپن کا دوست تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ سالوں پہلے دونوں کی دوستوں کی شادی بھی چند کے روز کے فرق سے آگے پیچھے ہوئی تھی۔ اس زمانے کی رسم کے مطابق دونوں دوستوں نے طے کر لیا تھا اگر ایک کے گھر لڑکا اور دوسرے کے گھر لڑکی تو ان دونوں کی شادی کر کے اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر لیں گے۔ اس کے دوست کے ہاں تو شادی کے پہلے سال ہی بیٹا ہو گیا، اور مگر شاہدہ 6 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ویسے تو دونوں زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر مہینے 2 مہینے بعد ایک دوسرے سے مل لیا کرتے تھے، مگر اس دفعہ اس کی بیوی کے آمد کا مقصد یہی تھا کہ برسوں پہلے جو بات ہوئی تھی اس کو پورا کیا جائے۔ دوست کے بیٹے کا نام وجاہت تھا اور وہ کسی سرکاری ادارے میں ملازم تھا۔ شاہدہ کا باپ اس رشتے پر نہ صرف راضی تھا بلکہ بہت خوش بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی دونوں دوستوں نے اس بارے میں عہد بھی کیا ہوا تھا اور وہ عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اپنی سخت گیری طبیعت کی بنا پر اس نے گھر میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی اور اپنا فیصلہ بیوی کو سنا دیا۔ شاہدہ کی شادی میرے دوست کے بیٹے وجاہت سے ہی ہوگی۔ ماں تو سیدھی سادی ایک مشرقی عورت تھی اور شوہر سے ڈر کر رہتی تھی۔ اس نے اس کے فیصلے پر سر جھکا دیا، شاہدہ کو باپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر شاہدہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ماں سے اس بات پر التجا کیا، اپنی ادھوری پڑھائی کا بہانہ بنایا، مگر اس کی ماں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں تیرے باپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اگر تجھے کوئی اعتراض ہے تو تو جا کر اس سے بات کرے۔ یہ بات بس یاد رکھنا کہ ماں باپ جو بھی کرتے ہیں اولاد کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ باپ سے بات کرتی، وہ دل میں محسوس کر رہ گئی۔ ایک روز اس کی ماں اور باپ وجاہت کے گھر جا کر اسے دیکھ بھی آئے۔ وجاہت دونوں کو بہت پسند آیا، یوں تبوت میں آخری کل بھی پڑ گئی۔ شاہدہ نے فوری طور پر ناصر سے رابطہ کیا اور اسے یہ خبر سنائی اور بولے، ناصر اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دو، شاید ابا مان جائے۔ لمحہ بھر کو تو ناصر چپ ہو گیا، پھر بولا، میری امی تو اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئے 2-3 مہینے وہیں رہ گئی،
تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے ابا کے سامنے زبان کھولوں، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف خاصی دیر تک خاموشی رہی، پھر عناصر کی آواز آئی، تم شادی کرنے سے منع کر دو، یہ میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، تم میرے ابا کو نہیں جانتے، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شاہدہ تم مجھے ٹھکرا رہی ہو، ناصر نے کس قدر غصے سے کہا، اچھا ایسا کرو، موقع دے کر مجھ سے کہیں مل لو، میری بڑی بہن صدر کے علاقے میں رہتی ہے، ہم دونوں ان سے ملنے چلیں گے، ہو سکتا ہے کوئی حل نکالے۔ اس سے پہلے بھی ناصر نے اسے کئی بار ملنے کو کہا تھا، مگر اپنی فطری بزدلی کی وجہ سے وہ اس سے پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اس مرتبہ بھی وہ ناصر کے مطالبے کو صرف ٹال گئی۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا تم اپنی بڑی بہن کو ہمارے گھر بھیج دو تاکہ وہ رشتے کی بات چلائے، شاہدہ نے 2 ٹکے لہجے میں کہا تھا۔ تم مجھے غصہ دلا رہے ہو؟ اس کی بات سن کر ناصر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ باجی تم سے ایک دفعہ مل لیں، پھر ہم آئندہ کا علیہ عمل طے کریں گے۔ سوری ناصر، یہ میں نہیں کر سکتی، مجھے کالج جانے کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناصر نے خود سے فون نہیں کیا تھا، اس نے کئی بار اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہر دفعہ ہی یہی رٹ ہوتی کہ وہ اس کی باجی سے ملنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ شاہدہ ایک سیدھی سادی اور ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی۔ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کی شادی بڑی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی ناصر اس کے دل میں نہیں نکل سکا تھا، اسے اس بات کا بھی افسوس ہوتا تھا کہ ناصر نے اسے شادی کے لیے ذرا سا بھی تعاون نہیں کیا تھا۔ ماں اگر اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی تھی تو وہ اپنی باجی کو بھی ان کے گھر بھیج سکتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور اب اس کی شادی کو 3 ماہ بیت چکے تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے دل میں وجوہات کے لیے کوئی جگہ نہ بن سکی تھی۔ وہ نہ اس کے بات کرتی تھی، نہ اس کو دیکھتی تھی۔ وہ کام پر چلا جاتا تو اسے ایک اطمینان سا احساس ہوتا، وہ کام سے گھر آ جاتا تو اسے بے کلی سی محسوس ہونے لگتی۔ اس کے رویے سے وجوہات حیرت زاد تو تھا، مگر اس سلسلے میں اس نے آج تک کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ اسے وجوہات سے نفرت تو نہ تھی، مگر وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتی تھی۔ وجوہات بھی جانے کس مٹی کا بنا تھا، اس کی بھی تکلفی اور نظر اندازی پر کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا تھا۔ اس نے شاہدہ سے شادی اپنے باپ کے کہنے پر کی تھی، اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتا تھا۔ باپ کی خوشی کے لیے وہ گھر میں یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس شادی سے بہت خوش ہے۔ شاہدہ بلا شب حسن و جمال میں یکتا تھی، سر و قد، گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، مناسب دہانہ، مسکراتی تھی تو بہت ہی پیاری لگتی تھی، ہنستی تھی تو گالوں میں گڑے بھی نہیں پڑتے تھے، جس کی وجہ سے ہنستے ہوئے اور بھی اچھی لگتی تھی۔ اسے شادی کر کے وجوہات بہت خوش تھا، وہ ایک شرمیلی طبیعت کا لڑکا تھا، اس لیے شادی سے پہلے اس کی جان پہچان کسی لڑکی سے نہیں ہو سکی تھی۔ ایک تو بیوی خوبصورت اور چندے آفتاب چندے مہتاب تھی، دوسری باپ کی پسند تھی۔ وجوہات بہت ہی مطمئن تھا، مگر شادی کی رات کو ہی وجوہات کو اندازہ ہو گیا کہ بیوی کھوئی کھوئی سی ملی ہے۔ اس نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ گھر والوں سے دوری کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ ہفتہ گزرا تو برا پھر بھی نہ پگھلی، ایسا معلوم دیتا کہ جیسے شاہدہ کو دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ وجوہات نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ وہ اس کو خود سے مخاطب نہیں کرتی تھی، وہ کوئی بات کرتا تو جواب دے دیتی ورنہ خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی ماں سے اس کا رویہ البتہ دوسرا تھا، اس کے پاس بیٹھی ہوتی تو خود سے بھی باتیں شروع کر دیتی تھی۔ بہرحال ماں باپ دونوں کو بہو بہت پسند آ گئی تھی۔ وجوہات نے ماں سے بھی شادی کے نامناسب رویے کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ وجوہات نہیں چاہتا تھا کہ شاہدہ کے بارے میں کوئی منفی بات کر کے گھر کی خوشبوؤں کو فکر مندیوں میں بدلا جائے۔ اسے دنیا والوں کی چلاکی بھی نہیں آتی تھی، وہ شاہدہ کے اس رویے کے متعلق اندازے قائم کرتا۔ ایک دفعہ اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری ہوئی اور دل چاہ کے اس سے پوچھے کہ وہ یوں دور دور کیوں رہتی ہے، مگر ممکنہ بدمزاجی کی وجہ سے وہ خاموش ہی رہا۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ 1-2 دفعہ اس نے اسے اچھی لگنے والی بات کا اظہار بھی کیا، مگر رد عمل میں اس کا جھکا ہوا سر اور ایک انگلی سے بستر کی چادر پر کھینچی لکیریں دیکھنے کو ملی۔ شاہدہ کے اس رویے کو دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے بھی خاموشی کی راہ اپنا لی۔ شاہدہ کے رویے کی وجہ سے وہ کوشش کرتا کہ زیادہ تر وقت اپنے دفتر میں ہی گزارائے۔ چھٹی والے دن وہ دیر تک سوتا اور اٹھنے کے بعد دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ دنیا کا واحد شعرا ہے جو شادی کے شروع دنوں میں بھی دوستوں کو اتنا ٹائم دیتا ہے، ورنہ دوسرے تو ان دنوں منظر سے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ شاہدہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تو وجوہات ایک عجیب طرح کی بے چینی محسوس کرتا۔ شاہدہ ماں باپ کے گھر جاتے وقت بہت خوش نظر آتی اور واپس سسرال آتے ہوئے یہ خوشی غائب ہو جاتی۔ وجوہات یہ چاہتے کہ وہ بس ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے، بات کرے یا نہ کرے، دکھائی تو دیتی رہے۔ اس کے جانے سے اس کے دل پر ایک ان کہی کیفیت طاری ہو جاتی،
اس کے سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کرے، کبھی کبھی وہ جھنجھلا بھی جاتا۔ آج وجیہت شاہدہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑنے آیا۔ اس کی ماں اپنے داماد سے بڑے تپک سے ملی اور بہت سی دعائیں دی۔ اتنی دیر میں شاہدہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ وہ چائے پی کر خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ اسے چھوڑنے دروازے تک بھی نہ آئی۔ وجیہت چلا گیا تو ہر ماں کی طرح شاہدہ کی ماں نے بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ بیٹی سسرال میں خوش ہے یا نہیں۔ ویسے تو اس کی ماں جب بھی اسے ملنے گئی اس لیے کہ سسرال جاتی تو وہ محسوس کرتی کہ اس کی ساس سسر کا رویہ شاہدہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ البتہ اس بات پر اسے حیرت ہوتی کہ وجیہت کا بالکل تذکر نہیں کرتی تھی۔ اس بات سے اس کی ماں کے دل میں تیوش کی ایک لہر دوڑ جاتی، مگر وہ سوچتی کہ ایک آدھا بچہ ہونے کے بعد وہ بدل جائے گی اور اپنے میاں کے قریب ہو جائے گی۔ شاہدہ نئے ماحول کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے۔ شاہدہ جب بھی گھر آتی اس کی ماں کو بہت خوشی ہوتی۔ وہ آج بھی تھوڑی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ شاہدہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلنے لگی تھی۔ اچانک وہ حیرت سے گنگار ہو کر رہ گئی۔ ٹی وی میں ناصر کو دکھایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ڈر اور خوف اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس کے ساتھ اس کے 4 ساتھی بھی اس حالت میں کھڑے تھے۔ ان ساتھیوں میں ایک لڑکی بھی تھی جس نے اپنے چہرے کو چادر سے چھپا رکھا تھا۔ پاس ایک کرسیوں پر سائبر کرائم کی ٹیم کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے اور پریس کانفرنس میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اس واقعے کی تفصیل بتا رہا تھا جس وجہ سے ان لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور دوبارہ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ناصر کو دیکھے جا رہی تھی جس کا چہرہ سستا ہوا تھا اور اس پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بتا رہا تھا کہ اس کے گروہ یہ لوگ مختلف حربوں سے نوعمر لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر پہلے ان سے دوستی کرتے ہیں، پھر انہیں دوستی کا جھانسا دے کر اپنی ساتھی لڑکی کے فلیٹ پر لا کر کے ان کی نازیب فلمیں بناتے ہیں اور بعد میں ان فلموں کی تشریح کرنے کی دھمکی دے کر وہ انہیں بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ ناصر ایک خوش شکل کا نوجوان تھا۔ اس کے جھانسے میں آ کر کچھ لڑکیاں اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہیں کیونکہ یہ انہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر کر کے یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ جلد ان سے شادی کر لے گا۔ اس معاشرے میں ناصر جیسے شیطان صفت لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد پیدا ہوگی ہے۔ یہ مجبور، بے کس اور اچھی زندگی گزارنے کے لالچ کی خواہش مند لڑکیاں ڈھونڈ کر انہیں شیشے متا کر تباہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے کاموں میں ملوث لوگوں کو بھی درجہ بندی ہے۔ ان میں سے چند تو محض اپنی تسکین اور دوستوں پر رعب ڈالنے کے لیے ایک ساتھ کئی کی لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، دوسرے ناصر جیسے حیوان اور بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھولی بھالیوں اور انڈر ڈراموں اور فلموں سے متاثر لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر انہیں اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ وہ نہ صرف ان کی قابل اعتراض فلمیں باہر کے ملکوں میں بیچ کر رقم کماتے ہیں بلکہ ان لڑکیوں کو بھی ڈرا دھمکا کر رکھتے ہیں۔ اگر لڑکیاں روپے نہ دے تو یہ انہیں دھمکی دیتے کہ وہ سارے ثبوت سوشل میڈیا پر لگا دیں گے۔ اس کام کے لیے انہوں نے کرائے پر ایک فلیٹ لے رکھا ہے۔ اس فلیٹ میں لڑکیوں کو لایا جاتا ہے۔ ناصر متاثر لڑکیوں سے یہ کہتا ہے کہ یہ فلیٹ اس کی بڑی بہن کا ہے۔ بے وقوف لڑکیاں اس بات کا یقین کر لیتی ہیں اور یہ کہہ کر انہیں اس گھر میں بلاتا ہے کہ اس کی بہن اس کی ہونے والی بیوی سے ملنا چاہتی ہے تاکہ فیصلہ کر سکے کہ وہ لڑکی اس کے بھائی کے لیے مناسب ہے بھی کہ نہیں۔ وہ لڑکی اس کی بہن نہیں بلکہ اس کی مکرور دھندے میں ملوث ان لوگوں کی ساتھی ہے جن لڑکیوں کو یہ لوگ بلیک میل کرتے ہیں۔ ان میں سے وہ ان کی سہیلی کے موبائل نمبر بھی زبردستی حاصل کرتے ہیں۔ پھر ناصر ایک مہذب اور شائستہ نوجوان بن کر ان سے رابطہ کرتا ہے اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کے مزید شکار پیدا ہو جاتے ہیں۔ سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مجرموں کو پکڑنے کی یہ ساری کارروائی فرخندہ نامی ایک لڑکی کی شکایت پر عمل میں لائی گئی۔ وہ ان لوگوں کی بلیک میلنگ کے ہاتھوں میں سخت پریشان تھی۔ وہ کس اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی جہاں اسے 15,000 روپے ماہانہ مشاہرہ ملتا تھا۔ ان 15,000 روپے میں سے اسے ہر ماہ 5,000 روپے ناصر کو دینے پڑتے۔ وہ لڑکی دنیا میں اکیلی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ اب اسے اپنے معظم مقصد کے لیے باہر کسی ملک بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ان حالات سے بہت تنگ آ گیا۔ پھر اس نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا اور ہمت کر کے قانون سے مدد کی۔ اس کی نشاندہی پر اس فلیٹ پر چھاپہ مارا گیا اور وہاں سے کئی جدید کیمرے، 4 لیپ ٹاپ، بہت سی ہارڈ ڈسک اور دوسری قابل اعتراض اشیاء برآمد کر لی گئی۔ وہاں سے کچھ ایسی سکون بخش ادویات بھی ملی جو یہ لوگ لڑکیوں کو مشروبات میں ڈال کر پلاتے ہیں۔ یہ دوائی ان کے اعصاب پر اثر ڈال کر ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لیتی ہے۔ لیپ ٹاپ میں سینکڑوں لڑکیوں کی مخرب اخلاق تصویریں اور فلمیں موجود ہیں۔ شاہدہ دم بخود بیٹھی یہ تمام باتیں سن رہی تھی۔ جب ٹی وی میں کیمرہ رخشندہ نامی لڑکی پر آئے تو باوجود اس کے کہ اس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا شاہدہ نے اسے اپنی آنکھوں سے پہچان لیا۔ وہ اس کی بچپن کی سہیلی فرخندہ ہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا کہ ناصر نے کہیں اسے رخشندہ کے ساتھ تو دیکھ لیا ہوگا اور ڈرا دھمکا کر اس کا موبائل نمبر لے لیا ہوگا۔
शाहिदा को झरी झरी सी आ गई। वो जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में गिरने से बाल बाल बच गई। उसे अपने सख्त गिर बाप और बाप के हुक्म पर सर झुकाए देने वाली माँ बहुत अच्छी लग रही थी। इसके जहन में ये बात भी कि वो अपने माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। माँ बाप के फैसलों पर अमल करके औलाद को ज़िंदगी भर के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहता है। वो किसी भी बुरे वक्त में इनकी हर तरह की हमायत और मदद मैसर होती है। दुनिया में तो कदम कदम पर भेड़ नुमा इंसान मौजूद है जो अपने फ़ायदे और नफसानी ख्वाहिश की तकमील के लिए दूसरे मासूम इंसानों को इंतहाई अज़ियतनाक तकलीफ़ों से दो चार कर देते हैं और अक्सर तो अपना जुर्म छुपाने के लिए कत्ल जैसे घिनौने काम से भी बाज नहीं आते। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सी नासमझ लड़कियां इनके जाल में फंस जाती हैं, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर। अब टीवी पर फरखंदा का बयान चल रहा था। इसने बड़ी तफसील से नासिर और इसके दोस्तों के जराइम का पर्दा चाक किया था। आखिर में इसने इस बात का एतराफ़ भी किया कि नासिर की धमकी ने नतीजे में इसने अपनी एक सहेली का मोबाइल नंबर उसे दे दिया था, जिसका उसे बेहद अफसोस था। मगर खुशी इस बात की थी कि वो सहेली इस शैतान के जाल में नहीं फंसी थी। शाहिदा ने लज़राते हाथों से रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया और बिस्तर पर गिर पड़ी। वो इस बात का शुक्र अदा कर रही थी कि वो बहुत बड़ी तबाही और बदनामी से बच गई थी। वो सोचने की लगी कि लड़कियों के लिए दुनिया में सिर्फ माँ बाप, बहन भाई और शौहर ही होते हैं जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। बाकी गैर तो सब बेदर्दी से अपना मफाज निकालना जानते हैं। तमाम लड़कियों को माँ बाप, बहन भाई और शौहरों की इज़्ज़त का मुकदमा रखना चाहिए, क्योंकि ये सब इनके मुहफ़्फ़िज़ होते हैं। जब इन सब की इज़्ज़त का मुकद्दम रखा जाएगा तभी इंसान नुमा भेड़ियों और शैतानों से महफूज रह जा सकता है। थोड़ी देर बाद जब इसकी हालत संभली तो इसने अपना वो ही छोटा सा मोबाइल उठाया और वजाहत का नंबर मिलाने लगी। नंबर मिला तो इसके कुछ कहने से पहले इसके कानों में वजाहत की हैरत भरी आवाज़ आई, शाहिदा खैरियत तो है, कैसे फ़ोन किया? इसने बोलने की कोशिश की तो आवाज़ जैसे हलक में अटक गई। इसने खंगार कर गला साफ किया और बोली, छुट्टी के बाद आकर मुझे ले जाइएगा, मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे आप और अम्मी और अब्बा बहुत याद आ रहे हैं। ये कहते इसकी आवाज़ भर गई। दूसरी तरफ चंद लम्हे तक तो खामोशी छाई रही। फिर इसके कानों में वजाहत की शोख आवाज़ सुनाई दी, भाड़ में जाए छुट्टी, मैं अभी आ रहा हूँ। जी अच्छा, मैं तैयार बैठी हूँ, शाहिदा ने अपने आंसू जब्त करते हुए कि दिल फ़रेब हंसी के साथ कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अपना सामान बैग में डालते वो सोच रही थी कि अपने माँ बाप और शौहरों की इज़्ज़तों का ख्याल रखने वाली लड़कियों की ज़िंदगी कितनी काबिल रिश्क होती है। वो शादी से पहले अपने माँ बाप के घर में बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से वक्त गुजारती हैं और शादी के बाद मरते दम तक अपने शौहरों के घर में। वो लड़कियाँ जो अपनी इज़्ज़त के इन रखूँ की कदर नहीं करती, नासिर जैसे शैतान और दिंदरे सख्त लोग कदम कदम पर घात लगाए बैठे होते हैं। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।